کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا فرمایا۔ ویسے تو الحمد سے لے کر والناس تک آپ دیکھیں سارا قرآن حضور کا ذکر ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہے؟ حضور کے قرآن نے کہا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، پورا قرآن حضور کے اخلاق ہے۔ فرمایا قرآن کو دیکھو، اس مصحف کو دیکھو اور میرے سرتاج کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک جملہ کہ تیرے کردار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں۔ اور اقبال نے تو کہا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ علامہ کہتے ہیں کہ حضور کا وجود ہی الکتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ مصحف ہے اور ایک چلتا پھرتا اگر مصحف دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ میرے بچوں، اللہ آپ کی جوانیوں میں اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی فکر، آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ اور آپ کا جو بلیو ہے اس کو قرآن کے ذریعے مضبوط کیا جائے۔ ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے، ادھر ادھر کی کہانیاں قصے ذکر کرنے کے بجائے ہم اللہ کے پاکیزہ کلام سے استفادہ کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے سامنے سورہ اعراف کھلی ہوئی ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں نے آپ کے سامنے پوری آیت پڑھی ہے۔ اس کا پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں، توجہ کریں قرآن کی طرف۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا وہ اتباع کرتے ہیں اس رسول مکرم کی، رسول محتشم کی، جو نبی ہیں اور امی ہیں۔ نبی ہیں اور امی ہیں۔ بعض ناسمجھوں نے امی کا ترجمہ نعوذ باللہ من ذالک ان پڑھ کر دیا۔ ان پڑھ نہیں لفظ ہے۔ ان پڑھ تو آپ کسی کے والد کو کہیں، کسی کا والد نہ بھی پڑھا ہو، اس کو بولے گا ابے تمہارا ابا ان پڑھ ہے، تو بولے گا یار بدتمیزی تو نہیں کرو میرے والد کے ساتھ۔ تو نبی کے لیے لفظ بولا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے۔ ان پڑھ نہیں امی کا معنی ہے میرے بیٹے۔ امی کے کئی معنی ہیں، امیین آیا ہے وہاں پر، لیکن یہاں پر امی کا معنی ہے حضور علیہ السلام نے۔ یہ ذرا توجہ کرنا میرے بچوں، آج آپ لوگ لے کے کچھ جاؤ، یہاں آئے ہو تو وقت نکال کے آئے تو کچھ لے کر جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے کسی بھی انسان کے سامنے بیٹھ کر زانوِ تلمذ اور شاگردی اختیار نہیں کی، کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھا نہیں، کسی تاریخ اٹھا کر دیکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے۔ کفار یہی کہتے تھے نا، کہتے تھے بھائی یہ جو قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام ہے، یہ تو اساطیر الاولین ہے، پہلے قصے کہانیاں جوڑ کے لے کر آئے۔ تو حضور نے فرمایا میں تو کسی کے پاس پڑھنے کے لیے کیا نہیں ہوں، میں نے کسی کتاب کو نہیں اٹھایا ہے، کچھ پڑھا نہیں ہے جی۔ تو کہاں سے علم آیا، کس نے سکھایا، کون استاد ہے، کون دینے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس رحمان نے انسان کامل کو سارا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ اور کتنا سکھایا یہ بھی بتاؤں اور قرآن سے بتاؤں۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، بیٹا یہ بھی آپ سن لیجئے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خصوصیات ہیں، اعزازات ہیں، حضور کا علم ہے، جو کمالات ہیں، وہ کس نے عطا کیے؟ زور سے بولو میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے عطا۔ یعنی آپ اس کو، یہ تو میں نے سادہ لفظوں میں آپ کو کہا، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ حضور کے سارے اوصاف، سارے کمالات عطائی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، وہ قدیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کو جو سب نبیوں کو کمالات، خصوصیات، معجزات عطا فرمائے، وہ سب میرے اور آپ کے نبی کے اندر اللہ نے جمع فرما دیا۔ تو امی لقب ہے تیرا، علم عجب ہے تیرا۔ علم کتنا ہے کہ علم کانا وما یکن، ہاں کسی انسان سے نہیں سیکھا، جو کچھ سیکھا ہے رب العالمین سے سیکھا ہے۔ فرمایا وہ رسول نبی امی ہیں، یجدونہ مکتوبا ریٹن، لکھا ہوا،
مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرما توریت کو اٹھا کر دیکھ لو، انجیل کو اٹھا کر دیکھ لو، نام محمد ملے گا، ذکر محمد ملے گا، حضور علیہ السلام کا تذکرہ وہاں پر ملے گا۔ آگے ان کی اوصاف سنیے، فرما ان کی شان یہ ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، فرمایا وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، فرمایا کہ وہ برائی سے منکرات سے روکتے ہیں۔ ایک چیز بیٹا یاد رکھ لینا کہ ایک حدیث ہوتی ہے حدیث قولی، حضور نے کچھ فرمایا، ایک حدیث ہے حدیث فعلی، حضور نے کچھ کیا، کوئی ورب ہے، حضور کا کوئی فعل ہے، ایک ہے کہ حضور نے کچھ فرمایا ہے، اور ایک حدیث ہے حدیث تقریری۔ یہ سنیے کبھی آپ لوگوں نے حدیث تقریری؟ حدیث تقریری میرے بیٹے یہ ہوتا ہے، بچے ہو آپ ہمارے، کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور حضور خاموش رہے، وہ بھی حدیث بن گئی۔ کیونکہ اصل جو مسئلہ اب سنو، جس کے لیے میں نے یہ بات سنائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی کبھی خاموش نہیں رہ سکتا ہے کسی خلاف شرع بات کو دیکھ کر۔ وہ خاموش رہے گا، وہ خاموش رہے گا تو وہ حدیث بن جائے گی، وہ خاموش رہے گا تو وہ سند بن جائے گی۔ اب میں اس پر ایک شعر سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ پھر دوسرے مصرے کے اندر کہتے ہیں نہیں نہیں، میری آنکھ نے نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں، ختم ہے جی۔ اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب، یہ سننا بیٹا جس کے لیے میں نے سارا مقدمہ باندھا، خلقت مبرأ من کل عیب۔ مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے میرے بچوں؟ سمجھ آ رہی ہے یار؟ ایسا نہ ہو کہ مشکل سمجھ ہی نہ آپ، پتہ چلا کہ آسمان کی تقریر ہے، زمین والوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ دیکھیں آپ، فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر قسم کے عیوب سے، نقائص سے مبرہ پیدا کیا ہے، منزہ پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے! اور کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اور حضور کی بارگاہ کے اندر کہہ رہے ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ حضور فرماتے ہیں حسان یہ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ روک دیتے حسان ایسی بات نہ کرو، ایسی بات نہ کرو، یہ بات نہ کرو۔ حسان کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر قسم کے عیوب و نقائص سے یا رسول اللہ آپ کو مبرہ منزہ پیدا کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہم اید الحسان بروح القدس، میرا حسان میری تعریف کر رہا ہے، خدا اس کی تائید فرما۔ حضرت جبریل یہ ہے یامرہم بالمعروف۔ نبی کبھی خاموش نہیں رہ سکتا ہے جی۔ لیکن جملہ جو کہا ہے نا میرے بچے، اس پر ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، کہا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ پیدا کیا ہے، منزہ پیدا کیا ہے۔ اگر میلاد کا ماحول ہے تو سبحان اللہ کہنا، ورنہ خاموش بیٹھے رہنا۔ اس پر کیا فرماتے؟ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے۔ میرے امام کیا کہتے کہ تیرے تو وصف عیب تراہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔